وینس شہر پانی میں بسا ہوا ہے، جسے پانیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سڑکوں کی بجائے نہریں بہتی ہیں، اور یہاں گاڑیوں یا بسوں میں سفر نہیں ہوتا، بلکہ کشتیوں اور بحری بسوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جو لوگوں کو اپنی منزل تک پہنچاتی ہیں۔ مغربی ممالک کا کوئی شہر ایسا نہیں جو وینس جتنا منفرد ہو۔ جب بھی وینس کا ذکر ہوتا ہے تو گرینڈ کینال کا نام ضرور آتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی نہر ہے جس کا علم اس کے نام سے ہی ہوتا ہے۔ اس نہر کے ساتھ دیگر کئی چھوٹی نہریں بھی موجود ہیں۔ وینس اٹلی کا یہ شہر قدیم اور جدید طرز معاشرت کا حسین امتزاج ہے، جو پورے یورپ میں بحری تجارت کی وجہ سے ہمیشہ نہایت اہم رہا ہے۔ وینس سٹی اٹلی کے شمال مشرقی علاقے میں واقع ہے، اور سمندر سے صرف 2 میل کے فاصلے پر یہ جھیل ابھرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وینس کو فنون کا ایک نادر خزینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں آرٹ اور فن تعمیر کے بہت اعلیٰ نمونے موجود ہیں۔ وینس کے ڈوجز پیلس کے شاندار پلرز کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے سال ہا سال کی محنت سے بنایا گیا ہے۔ جس باریکی سے اس پر کام ہوا ہے، اس کی مثال کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ نپولین بوناپارٹ نے جب وینس کا دورہ کیا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اسے یورپ کا ڈرائنگ روم کہا۔ وینس شہر کی تاریخ کی شروعات 5ویں اور 6 صدی عیسوی سے ہوئی، جب اطالوی باشندوں نے غیر ملکی حملہ آوروں سے محفوظ رہنے کے لیے وہاں سے نکل کر جھیل کے کچھ اونچے جزیروں پر آباد ہونا شروع کیا۔ اور شروع میں تو انہوں نے پانی کے اوپر لکڑی کے تختے بنا کر رہائش اختیار کی، جسے بعد میں انہوں نے لکڑی کے گھروں میں تبدیل کر دیا۔ یہ سوچ کر کتنی حیرت ہوتی ہے کہ اب جو محلات اور ماحول ہمیں نظر آتا ہے، آج سے بہت پہلے ان کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ ابتدا میں تو وینس قدیم رومی سلطنت کے مشرقی حصے کا ایک صوبہ تھا، مگر بحیرہ روم کے ممالک سے تجارت کے باعث اس نے بہت شہرت اور دولت حاصل کر لی۔ یہاں کا ریالٹو برج بھی بہت مشہور ہے، اور اس کی نچلی گولائی کشتی میں بیٹھے لوگوں کو ایک حسین منظر پیش کرتی ہے۔ اس شہر کو بے شمار چھوٹے چھوٹے پلوں سے ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا، تاکہ پیدل سفر کرنے والے بھی ایک مقام سے دوسرے مقام تک بآسانی پہنچ سکیں۔ وینس کا سینٹ مارک ٹاور بھی اپنی مثال آپ ہے، اور اس کی تمام منزلوں کو جس ماربل سے آراستہ کیا گیا ہے، اس پر نظر نہیں ٹھہرتی۔ اور اس کی تعریف میں اگر یوں کہا جائے کہ اس کا شفاف پن عنبر جیسا اور نفاست ہاتھی دانت جیسی ہے، تو بے جا نہ ہوگا۔ سینٹ مارک ٹاور گرجا سے ہٹ کر کچھ فاصلے پر کھڑا ہے، اور اس ٹاور کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اسے دوربین کے موجد گیلیلیو نے وینس کے تاجروں کو اسی ٹاور سے دوربین کا کمال دکھایا تھا۔ سینٹ مارک کی بلڈنگ کے سامنے جو ڈوجز پیلس ہے، اس کی تعمیر 814 عیسوی میں ہوئی تھی۔ جب سینٹ مارک میں آگ لگی تو یہ عمارت بھی آگ کی نذر ہو گئی، جسے 14ویں صدی عیسوی میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ وینس سٹی کی مجموعی تعمیرات 600 سے 800 سالوں کے درمیان ہوئی، لہٰذا کتنے ہی ماہر پیدا ہوئے اور فوت ہو گئے، مگر تعمیر کا سلسلہ نہ رکا۔ آج بھی کشتیوں میں بیٹھے لوگ اپنے کیمروں کے لینس جب پیلسز پر زوم کرتے ہیں تو کچھ لفظ بے اختیار ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں، اور اسی ملک کے ایک شہر کے بارے میں کہا گیا، روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے۔ سینٹ مارک کی بلڈنگ میں نصب کداور گھڑیال، جس میں لگی کانسی کی 2 سوئیاں، اس شہر میں کھو جانے والوں کو ہر 1 گھنٹے بعد اپنی مخصوص آواز سے وقت کا احساس دلاتی رہتی ہیں۔ وینس سٹی میں چلنے والی کشتیاں گونڈولا کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ کشتیاں 8 مختلف اقسام کی لچکدار لکڑیوں سے بنائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کشتیوں میں کھڑے ہو کر بآسانی نظارہ کیا جاتا ہے۔
جب سے بحری بسیں چلائی گئی ہیں جن کا سفر انتہائی آرام دہ ہے، ان گنڈولوں کی تعداد کم رہ گئی ہے، مگر یہ گنڈولاز وہاں کی تاریخ ہیں۔ وینس میں ملاح روایتی لباس پہن کر ان کشتیوں میں سوار لوگوں کو عمارتوں کا نظارہ کرواتے ہیں۔ وینس شہر کو دیکھتے ہوئے اس پر کئی فلمیں بھی بنائی گئیں جو بہت مقبول بھی ہوئیں۔ اس تاریخ، فن تعمیر اور آرٹ کو دہرانا ناممکن نظر آتا ہے، مگر امریکہ کی ایک ریاست لاس ویگس میں ایک کیسینو کو گرا کر اسے کچھ حد تک کاپی کیا گیا ہے۔ وینس کا شمار ان شہروں میں ہوتا ہے جنہیں بہت کم تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ یہاں گاڑیوں اور بسوں وغیرہ کا شور اور دھواں نہیں۔ جو سمندر برسوں سے وینس کی حفاظت کرتا آیا ہے، اب اس کے لیے خطرہ بھی بنتا جا رہا ہے، کیونکہ وینس آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے اور یہ شہر ہر 10 سال کے بعد 2 انچ تک نیچے چلا جاتا ہے۔ اس انوکھے شہر کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یہاں کے دلکش مناظر اپنی یادوں میں سمیٹ لیتے ہیں اور دل ہی دل میں یہاں دوبارہ آنے کا عہد کرتے ہیں۔